کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہوں گا، جو ہمارے ہاں بہت زیادہ اس کو لیا جاتا ہے لیکن اس کا شرعی حکم بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا، تو وہ یہ ہے کہ منصوبہ بندی، ایک لفظ ہم سنتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کے حوالے سے، اس کی منصوبہ بندی کے حوالے سے اس کا حکم شرعی کیا ہے، کہ کیا اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہے، جائز نہیں ہے، یا کہاں کہاں جواز کی صورتیں ہیں، کہاں نہیں ہیں، یہ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ منصوبہ بندی کا یہ لفظ جو ہے وہ بالخصوص یہ استعمال ہوتا ہے بچوں کے وقفے کے حوالے سے، بچوں کی پیدائش میں وقفہ کرنے کا جو معمول ہے، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے لیے اس لفظ کا استعمال ہمارے عرف میں کیا جا رہا ہے، منصوبہ بندی۔ تو منصوبہ بندی کا جو اصل ہے، یعنی بچوں کی پیدائش میں وقفہ، تو اس کی اصل یہ زمان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کننا نعزل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں یہ عزل کیا کرتے تھے، اور فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، تو اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی پہنچی تھی، فلم ینہانا عنہ، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع نہیں فرمایا۔ لیکن ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ جس جان نے پیدا ہونا ہے وہ ہو کر رہے گی، تو اس طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے طور پر وہ عزل کرتے رہے، لیکن کچھ عرصے بعد آ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ جو جان آنی ہے اس دنیا میں وہ آ کر رہے گی، تو ایسا ہی ہوا اور میرے ہاں بچے کی ولادت کی صورت بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی اصل زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آج کل فی زمانہ اس کی جدید صورتیں اختیار کی جا رہی ہیں، تو اب ان میں بعض صورتوں میں یہ منصوبہ بندی کا طریقہ کار، یعنی اولاد میں وقفہ، یہ بعض صورتوں میں جائز نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں اس کی شرعاً اجازت ہے۔ اب وہ صورتیں ہیں کہ جن میں جائز نہیں ہے، بعض مقاصد ایسے ہیں کہ جن مقاصد کو شریعت مطہرہ نے ناپسند کیا ہے، اور تو اس اعتبار سے اگر کوئی ان مقصد کے تحت منصوبہ بندی کرتا ہے تو یہ طریقہ غیر شرعی ہوگا۔ مثلا بعض اوقات کسی کی لڑکیاں، ایک لڑکی پیدا ہوئی، پھر دوسری بھی لڑکی پیدا ہو گئی، تو اب وہ اس وجہ سے وقفہ کر رہا ہے کہ کہیں پھر لڑکی نہ ہو جائے، پھر لڑکی نہ ہو جائے، تو اس طرح بچیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ تو اگر اس کو بچیوں سے نفرت ہے اور اس بنا پر اگر وہ ضبط تولید کا معاملہ کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل غیر شرعی ہے، اور یہ سوچ جو ہے وہ جاہلانہ
زمانے جاہلیت کے جو کفار تھے ان کی یہ سوچ تھی کہ ان کو بچیاں جب ان کے ہاں پیدا ہو جاتی تھیں تو وہ ان کو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک میں اس بارے میں واضح طور پہ فرمایا گیا ہے کہ کفار کی یہ مذموم صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ بچیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اچھا، یہ صورت میں اگر کوئی یہ سوچ رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کرتا ہے تو یہ سوچ اس کی انتہائی غلط ہے۔ اور دوسری سوچ بعض صورتوں میں بعض لوگوں کے یہ ہو سکتی ہے کہ اگر بچے پیدا ہوں گے تو ان کو کھلاؤں گا کہاں سے، ان کی رزق کا کہاں سے سلسلہ ہوگا، میری تنخواہ کم، میں اپنا نہیں پورا کر سکتا، بچوں کا کیا پورا کروں گا، تو میں بچوں کو کھلاؤں گا کیسے۔ تو تنگی رزق کی بنا پہ اگر کوئی یہ ضبط تولید کا معاملہ کرتا ہے، منصوبہ بندی کا عمل کرتا ہے، تو یہ بھی سوچ غلط ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پہ اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو البتہ یہ سوچیں نہ ہوں، مقاصد دوسرے ہوں، تو مثال کے طور پہ عورت کمزور ہے اور حمل کی چونکہ جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں ویسے ہی کمزوری ایک عورت میں آ ہی جاتی ہے، مزید نقاہت اس میں پیدا ہو جائے گی، گھر کے کام کاج میں ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں گھر میں کام کاج کرنے والی وہ اکیلی ہی ہے، تو یہ کام ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس بنا پر وہ تھوڑا وقفہ کرتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے بچے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ خدشہ ہے کہ ان کی میں تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں کر پاؤں گا۔ تربیت نہ کہ کھانا پینا نہیں، ٹھیک ہے، کھانا پینا تو ہے لیکن تربیت، ٹھیک ہے، کہ جس طرح بعض اوقات بچے بہت زیادہ کمرے میں ہوں، چھوٹے چھوٹے ہوں، تو اس وقت رونا دھونا، یہ چڑچڑاپن، تو بعض اوقات آدمی جو ہے نا وہ ان بچوں کے حقوق صحیح طور پہ ادا نہیں کر پاتا، چڑچڑاپن کا مظاہرہ کرتا ہے، تو بچوں کی صحیح نہج پہ تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا پڑے گا، تو اس اعتبار سے یہ ایک سوچ کسی حد تک درست ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات بعض خواتین میں ولادتوں کا سلسلہ آپریشن کے ذریعے ہوتا ہے، تو وہ آپریشن کے ذریعے ہوگا، پھر دوبارہ آپریشن، پھر تو یہ بعض اوقات آپریشن کی جو تکلیف اور سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس سے عورت کو تھوڑا ریلیکس دینے کے لیے یہ ضبط تولید کا عمل کرتا ہے، اسی طرح منصوبہ بندی کرتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک صورت اور بھی علماء نے لکھی ہے کہ حسن و جمال جو عورت کا ہے اس کے تحفظ کے لیے، کہ بچوں کی پیدائش کی وجہ سے، بچوں کی پرورش کی وجہ سے عورت کے اس میں فرق آ جاتا ہے، تو اس کے حسن و جمال کو کچھ عرصے مزید برقرار رکھنے کے لیے اگر کوئی اس طرح منصوبہ بندی کا عمل کرتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو یہ تو تھے مقاصد کہ جن مقاصد کے پیش نظر منصوبہ بندی کا عمل کیا جائے، تو بعض ناجائز مقاصد ہیں، جیسے رزق کہاں سے کھلاؤں گا، یا بچیاں ہی پیدا ہوں گی تو بچیاں اس وجہ سے، بچیوں سے نفرت اگر کسی کو ہے اس وجہ سے، تو یہ مقاصد غلط ہیں۔ البتہ یہ اب کے منصوبہ بندی کے طریقہ کار صحیح کہ کن کن طریقوں کے ذریعے سے حمل نہ ٹھہرے، ایسی تدابیر اختیار کریں، تو اس میں بھی جائز اور ناجائز دونوں قسم کے طریقے ہیں۔ اچھا حضور، اب حمل ٹھہر گیا، پتہ چل جاتا ہے، آج کل جدید دور ہے، پرانے ادوار میں پتہ چل جاتا ہوگا تجربے سے جو بھی ہے، لیکن آج کل تو مشینوں سے، الٹرا ساؤنڈ سے، دیگر علامات کے ذریعے پہچان لیا جاتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ بچہ کس کنڈیشن میں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ پتہ چل جائے کہ بچہ جو ہے وہ معذور ہے، اور اس کی یعنی جب یہ پیدا ہوگا تو اس کی ٹانگ نہیں ہوگی یا کچھ بھی ہوگا، تو یا پھر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بچی ہے مثال کے طور پر، تو معلوم چل جاتا ہے، تو کیا اب حمل کو ضائع کروانے کی اجازت ہے؟ یعنی ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو بعد میں ہمارے لیے مسائل ہوں گے، تو پہلے ہی اس کو ختم کر دیا جائے؟ دیکھیں، اس کے اندر یہ ہے کہ 4 ماہ جب مدت حمل ہو جاتی ہے تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس بچے کے اندر روح ڈال دیتا ہے۔ اب وہ بچہ جو حمل میں ہوتا ہے وہ جاندار ہو گیا، تو اب 4 مہینے کا اگر مدت حمل ہو چکی ہے، اس بچے میں روح ڈالی جا چکی ہے، وہ ایک جاندار شے ہے۔ اب اگر اسقاط حمل کوئی کرتا ہے، حمل ضائع کروا دیتا ہے، تو باقاعدہ طور پر ایک جان کو قتل کرنا یہاں پر پایا جائے گا، اور جس طرح ناحق قتل کرنا حرام گناہ کا کام، کبیرہ گناہ ہے، تو یہ صورت بھی حرام کام ہے کہ یہ بھی قتل جان ہے، ایک نفس کو بلا وجہ قتل کیا جا رہا ہے۔
تو یہ حرام کام ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ اگر 4 مہینے سے کم پیریڈ ہو، اس کم پیریڈ میں ہی اگر اس طرح کی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ اتنے عرصے میں جیسے 4 مہینے سے قبل بچے کے اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں جب ہی اس میں روح ڈالی جاتی ہے، تو اگر یہ واضح ہو جائے کہ اس بچے کا فلاں عضو نہیں بنا، یا دل کا مسئلہ ہو رہا ہے، یا سر میں پانی بھر چکا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یا اس کا پھیپڑا یا یہ گردے یا اس طرح کے آئٹم نہیں بنے، اس میں پرابلم ہے، اور واقعتاً اس کی مطلب عورت کو بھی تکلیف بسا اوقات ہو رہا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر 4 مہینے سے کم مدت ہے اور واقعی رپورٹیں صرف ایک ڈاکٹر کی رپورٹ پہ اکتفا نہ کریں، دوسرے تیسرے اور اچھے ماہرین کی رائے لے لیں، سب کی طرف سے اگر رپورٹ اسی طرح کی آ رہی ہے کہ یہ بچہ بالکل مطلب اس کی جو پرورش ہو رہی ہے رحم میں ماں کے پیٹ میں، تو وہ صحیح زاویے پہ نہیں ہو پا رہی اور یہ آگے چل کے ایسا ہو جائے گا، تو 4 مہینے سے کم مدت میں اگر واقعتاً اس طرح کی رپورٹیں آ رہی ہیں تو پھر اس طرف اقدام کیا جا سکتا ہے کہ حمل کو ضائع کروا دیا جائے۔ لیکن 4 مہینے اگر ہو گئے اور پھر کسی قسم کی بچے کے اعضاء کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ ಆತಿ ہے کہ یہ ایسا ہے یا ویسا ہے، تو اب اس میں چونکہ جان پڑ چکی ہے، اس کو قتل کرنے کے مترادف حمل کو ضائع کرنا۔ 4 ماہ سے پہلے بھی اب آپ کا جواب سن کے ہر کوئی ایسا نہ کرے، شرعی رہنمائی اس میں بالکل شرعی رہنمائی کی حاجت ہے کہ 4 مہینے سے کم میں بھی حمل کو ساقط کرنا بلا عذر، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر ہوگا تو پھر اس کی گنجائش ہے، تو اس میں یہ ہے کہ شرعی رہنمائی لے کر ہی یہ کام کیا جائے، اس کے بغیر یہ کام ہرگز نہ۔ اچھا حضور، اب جس طرح ہم نے عرض کیا کہ پتہ چل جاتا ہے، تو کیا محض پتہ چلانے کے لیے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانا، یا الٹرا ساؤنڈ تو آلریڈی ہو رہا ہے لیکن ڈاکٹر سے پوچھنا، ٹو میں پڑھنا، بتاؤ کیا ہے، تو اس کی شرعی طور پہ اجازت ہے؟ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ جب عورت اس ٹائم پیریڈ میں ہوتی ہے تو مدت حمل گزار رہی ہوتی ہے، تو اس میں بس اوقات مختلف ٹیسٹ وغیرہ کے لیے عورت کو کروانے پڑتے ہیں، تو جس میں کبھی کبھار الٹرا ساؤنڈ کی بھی صورت بنتی ہے۔ تو اگر ایک خاص مقصد کے تحت جو ڈاکٹر نے کہا ہے بچے کی جو گروتھ ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ بچہ کس طرح پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، نہیں بڑھ رہا، تو اس حوالے سے اگر کچھ الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن عورت کو چاہیے کہ یہ الٹرا ساؤنڈ بھی لیڈی ڈاکٹر سے ہی کروائے، مرد سے نہ کروائے۔ ہاں، اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو تو پھر بامر مجبوری مرد ڈاکٹر سے کروایا جا سکتا ہے۔ تو اچھا، اب یہ جو اس دوران یعنی ضرورت کے تحت الٹرا ساؤنڈ کروایا گیا اور اس دوران یہ شوہر جو ہے وہ ڈاکٹر سے رپورٹ معلوم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے یہ بھی معلوم کر لیا ہوگا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو اس زاویے سے اگر کوئی پوچھتا ہے اس صورت میں ضمناً، تو اس پوچھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ بعض ڈاکٹر حضرات بتاتے نہیں ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہوئے نہیں بتاتے، اور خاص کر جیسے پہلا بچہ بالخصوص جو ہو رہا ہوتا ہے، زیادہ تر انہیں ہی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، تاکہ اس کے کپڑوں وغیرہ کا اہتمام اور یہ سب کیا جائے۔ تو اگر لڑکی ہوتی ہے تو بسا اوقات ڈاکٹر حضرات نہیں بتاتے، ٹھیک ہے، کہ جیسا معاشرہ چل رہا ہے کہ بعض اوقات لڑکا پیدا ہو تو وہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے اور لڑکی پیدا ہو تو بالکل افسوس ہوتا ہے، حالانکہ بچی کی پیدائش پر یہ فرشتہ باقاعدہ اس کے مبارک بات پیش کر رہا ہوتا ہے، اس کے رحمت ہونے کا بیان کر رہا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیٹیوں کے حوالے سے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تو اس لیے بچیاں پیدا ہونے پر اپنے دل میں کوئی ملال نہیں لانا چاہیے کہ بیٹیاں بھی باعث رحمت ہوتی ہیں، اور باپ کے لیے، والدین کے لیے بچیاں جو ہے وہ زیادہ باعث سکون ہوتی ہیں۔ بے شک۔ یہ اگر معاشرے پہ نظر ڈالیں تو لڑکوں کے مقابلے میں سکون بندے کو اپنی لڑکیوں سے ہی ملتا ہے۔ اچھا، ویسے اگر کوئی خواہش کرے کہ میرے یہاں لڑکا ہی ہو، اسی کے لیے دعائیں کرائیں، تو کیا یہ مضموم کہلائے گا کہ وہ لڑکی کو اگنور کر رہا ہے؟ نہیں، شرعی طور پر اس میں کوئی اس حوالے سے شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، لڑکی پیدا ہونے کو ناپسند نہ کرے، لڑکا ہونا یہ پسند ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کروا سکتا ہے۔ بس اوقات جیسے لڑکیاں ہیں کسی کی لیکن اولاد نرینہ یعنی لڑکے کی خواہش ہوتی ہے، تو اولاد نرینہ کے ساتھ ساتھ صالحہ اولاد نرینہ، صالحہ نیک اولاد
لڑکے کی صورت میں، اور اس طرح لڑکے کی پیدائش کی دعا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ مجھے ایسا وارث عطا فرما، تو لڑکے کی پیدائش کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دعا وہ کی جائے کہ جس میں بچے کے لیے بھی بہتری کا سامان ہو اور ماں باپ کے لیے بھی بہتری کا سامان ہو۔ ٹھیک ہے، میسج کے ذریعے سوال پوچھا گیا کہ ڈاکٹر اگر یہ بتائے کہ بچہ نہ لڑکا ہے نہ لڑکی، تو کیا ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ضیاء کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں نہ لڑکا ہے نہ لڑکی، تو اگر 4 مہینے کا حمل ہو چکا ہے تو اب قطعاً اس کو ضائع نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ الٹرا ساؤنڈ جو کروایا جاتا ہے یہ تو تھا کہ ضمناً یہ معلوم ہو جائے، لیکن بالخصوص اس مقصد کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروایا جائے کہ یہ پتہ چل جائے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، تو اس مقصد کے لیے کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی بارہا لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ رپورٹ میں تو آیا تھا لڑکا ہے، لیکن وہ لڑکی دنیا میں تشریف لے آئی، ایسا ہوا ہے۔ اسی طرح لڑکی رپورٹ میں آئی ہے لیکن لڑکا ان کو نصیب ہو گیا۔ تو یہ رپورٹیں چونکہ یہ مشینری، ٹھیک ہے، مشین کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے، تو اس لیے رپورٹیں غلط ہو سکتی ہیں۔ تو ان چیزوں پہ اعتماد کرنے کے بجائے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی وہ نعمت دے لڑکے کی صورت میں یا لڑکی کی صورت میں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی صحیح نہج پہ سنت کے مطابق تربیت کر کے معاشرے کو ایک اچھا فرد حوالے کریں۔ ٹھیک ہے، وہ جو آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ رپورٹ غلط ہوئی، تو ایسا دیکھا ہے واقعتاً بہت سارے ایسے مسائل ہم نے دیکھے ہیں کہ جس میں تبدیلی کی گئی۔ اچھا، کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی سنائی گیا کال۔ یہ پوچھنا تھا کہ جو مصنوعی دانت لگوائے جاتے ہیں، دانت اور داڑھیں وغیرہ، اور اسپیشلی جو کراؤن کیا جاتا ہے دانت کے اوپر، اس کا شرعی حیثیت کیا ہے؟ جب آدمی کیا اس کے سمیت وضو اور غسل کر سکتا ہے؟ اور آدمی جب فوت ہو جائے گا تو کیا اس کو ان آرٹیفیشل دانت کے ساتھ، داڑھ کے ساتھ یا خول کے ساتھ جو فکس ہوتا ہے دانت کے اوپر، کیا اس کے سمیت دفن کیا جائے گا یا وہ نکالا جائے گا؟ ٹھیک ہے، ایک اور کال سنائیے۔ غلام احمد نورانی واقع سے بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ایک جگہ کسی بندے نے لی ہوئی ہے 2-3 کنال، اس کے اندر سے مطلب مختلف بندوں نے جگہ لی ہے، لیکن وہ مینشن نہیں بھی کر کے دے رہے کہ آپ کو کون سی دیں گے کون سی نہیں دیں گے۔ اس جگہ کے اندر ہمیں جگہ لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جگہ مینشن ہوئی بھی ہے کہ اس باؤنڈری کے اندر ہماری جگہ ہوگی، لیکن فی الحال شو نہیں کر رہے کیونکہ نقشہ انہوں نے بنایا ہوا، بس صرف فائلیں وہ بیچ رہے ہیں۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ فائل وہ والی لینا جائز ہے کہ ناجائز؟ ٹھیک ہے، مصنوعی دانت لگوائے جاتے ہیں یا خول ایک چڑھایا جاتا ہے، یہ پوری بتیسی ہی ہوتی ہے، اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ اور پھر اگر مر گیا تو اب یہ جسم کے ساتھ جائیں گے یا ان کو نکال لیا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں جیسے مصنوعی دانت بس اوقات کسی حادثے کی بنا پر دانت ٹوٹ جاتے ہیں، یا ویسے ہی عمر بڑھنے کی وجہ سے دانت بازوں کے گر جاتے ہیں، تو اس میں مصنوعی دانت لگوانے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دانت جو ہے وہ باریک ہو گیا یا وہ جھڑ گیا آدھا، یا کسی طرح کا اس پہ خول چڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں ان دانتوں کے جیسے خول چڑھانے کی بھی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات داڑھوں میں گیپ آ جاتا ہے، سوراخ ہو جاتا ہے، تو سوراخ کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس سوراخ کو فل کر دیا جاتا ہے مسالہ وغیرہ بھرنے کے بعد، تو شریعت مطہرہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اب یہ ہے کہ دانت جو مصنوعی لگائے جاتے ہیں، تو مصنوعی دانت لگانے کی 2 صورتیں ہیں۔ بعض وہ دانت ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ وہ پورے دانت نکال کے کسی کٹوری میں رکھ دیتے ہیں، مصنوعی بتیسی بتیسی کہلاتی ہے وہ۔ تو بعض دانت ایسے ہوتے ہیں، اچھا ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسے شخص پر اگر غسل فرض ہو، ٹھیک ہے، تو اب غسل فرض ہونے کی صورت میں اب یہ انہی دانتوں کو اگر مسوڑوں پہ جما دیتا ہے، جی جی، تو اگر یہ جمائے رکھے گا تو مسوڑوں پہ پانی، جو قدرتی مسوڑے ہیں ان پہ پانی نہیں پہنچے گا، تو نہ پہنچنے کی صورت میں غسل ادا نہیں ہوگا۔ اور جو وضو میں کلی کرنا سنت ہے، وہ سنت بھی ادا نہیں ہوگی اگر یہ مصنوعی دانت جو نکالے اور لگائے جا سکتے ہیں، ان کو لگا کر اگر کوئی کلی کرے گا تو سنت بھی ادا نہیں ہوگی۔ سنت یہ کہ منہ کے پورے تمام حصے پر پانی پھر جائے وضو میں، اور غسل میں کلی اس انداز میں کرنا کہ منہ کے ہر حصے پر پانی پہنچ جائے، یہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے،
بعض دانت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لگا دیا تو اب ان کو نکال نہیں سکتے، صحیح، نکالیں گے تو تک دوسرے دانت متاثر ہو جائیں گے، تو وہ بالکل فکس کر دیے جاتے ہیں، یا دانتوں میں فلنگ کر دی جاتی ہے تو وہ دوبارہ ہٹتی نہیں ہے۔ تو اگر یہ کنڈیشن ہے تو اس صورت میں انہی دانتوں کو لگے رہنے کی حالت میں کوئی کلی کرتا ہے ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غسل کا فرض بھی ادا ہو جائے گا کلی کا، اور وضو میں کلی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب رہا معاملہ یہ کہ اب ایسا شخص جس نے مصنوعی آرٹیفیشل دانت لگوائے تھے انتقال کر جاتا ہے، تو اب اس میں وہی دو صورتیں ہیں۔ اگر یہ دانت وہ تھے جس کو بتیسی کہا جاتا ہے، جن کو لگایا جاتا تھا، تو ان دانتوں کو نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ میت کے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، البتہ وہ دانت جو بالکل فکس ہو چکے تھے تو جن کو نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے تو ان دانتوں کو نہیں نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ لگے رہیں گے۔ وہ لگے رہیں گے۔ اچھا، تار سے باندھ دیا جاتا ہے دانتوں کو، جی۔ اچھا، اسی طرح سونے کا دانت لگوا دیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ سونا تو مرد کے جو لیے تار سے باندھا جاتا ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ بعضوں کا تار سے بندھا ہوا دانت وہ لگایا اور نکالا جا سکتا ہے، بعضوں کو دیکھا ہے وہ نکال بھی دیتے ہیں، لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ایسا ہے تو وضو یا غسل میں، وضو میں سنت کی ادائیگی کے لیے اور غسل میں کلی کے فرض کی ادائیگی کے لیے اس کو نکالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس طرح باندھ دیا ہے تار کو دوسرے دانت سے لپیٹ کے کہ اب اس کو نکال نہیں سکتے، تو تار کے نچلے حصے پہ دانت کے دوسرے دانت کے پانی نہیں پہنچے گا تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرا یہ کہ سونے کے دانت لگوانا تو ضرورتاً اس کی اجازت دی گئی ہے کہ بس اوقات دیگر اور دھاتیں وہ دانت کے جگہ استعمال کرنے میں نقصان کا پہلو سامنے آتا ہے، تو سونا جو ہے نا وہ نقصان نہیں دیتا، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن بہرحال اس میں یہ دیکھ لیں کہ دانت کتنی بڑی نعمت ہیں کہ ایک آدمی کے جو قدرتی دانت ہیں جی جی، ان دانتوں کا جو حسن ہے وہ یہ سونے کا چمکتا دھمکتا دانت بھی وہ اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل بدنما لگ رہا ہوتا ہے، یعنی بعضوں کا اچھا بھی لگتا ہوگا لیکن کئی جگہ عمومی اعتبار سے وہ حسن جو قدرتی دانتوں میں تھا اس کا دنیا کا سونا بھی اس کا قائم مقام نہیں بن سکتا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ نورانی بھائی واقعین سے ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، جگہ لی، پلاٹ لیا کسی کالونی کے اندر، کسی اسکیم کے اندر، یہ تو پتہ ہے کہ اتنے مرلے ہے، اتنے گز ہے، قیمت بھی متعین ہے، لیکن جب یہ فائل لی جا رہی تھی، خرید و فروخت ہو رہی تھی، متعین نہیں تھا کہ کون سا پلاٹ ہے، اس پورے ایریا کے اندر تو ہوگا لیکن کون سا والا ہوگا یہ بھی نہیں پتہ۔ ابھی ہم اس کی ڈیولپمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، بعد میں جب کٹنگ ہوگی اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں، اس حالت میں پلاٹ خریدنا کیسا؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے خرید و فروخت جو زمین کی ہوتی ہے نا، جی جی، وہ لازمی بات ہے انہوں نے جو پلاٹ لیا ہوگا یہ واضح ہوگا کہ 80 گز کی کٹنگ ہے، ساری چیزیں یا ہوتی ہیں، 120 گز کی صرف کٹنگ ہے، متعین نہیں ہوتا کہ یہ والا پلاٹ ہے۔ اب جب تک یہ متعین نہ ہو تو متعین کیے بغیر زمین کو اس طرح خریدنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کتب فقہ میں بالکل واضح مسئلہ ہے، چونکہ زمین کے مشرقی مغربی ہونے کے اعتبار سے، اسی طرح یہ جو ان کا حصہ ہوگا یہ گلی کا کارنر کا مکان ہوگا، ویسٹ اوپن ہوگا، ایسٹ اوپن ہوگا، یا گلی کے بالکل بیچ میں ہوگا، تو ان سب چیزوں کا پھر روڈ کے قریب ہوگا، دور ہوگا، ان سب چیزوں کا بہت فرق پڑتا ہے۔ تو خریدی ہوئی یا بیچے جانے والی چیز کے اندر اس طرح کی جہالت کہ جس میں جگہ کا ہی تعین نہ ہو کہ کون سی والی جگہ دی جائے گی، تو جگہ کی ایسی خرید و فروخت بے فاسد ہے، ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بڑا ہی دلچسپ میسیج آیا ہوا ہے کہ بچے کی عمر 2 سال مکمل ہو چکی ہے اور وہ ذہنی طور پر معذور ہے، اور وہ ذہنی طور پر 2 سال سے کم ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو کم فیل کرتا ہے، اس کی نشو و نما نہیں ہو پا رہی، اب اس کو دودھ چھڑوانا ہے اور دودھ نہیں چھوڑ رہا، تو کیا اس کی یہ ذہنی طور پر عمر کی کمی کو مانا جائے گا؟ اور اس کو مثال کے طور پہ وہ 1.5 سال کا لگتا ہے ذہنی طور پر، یا 1 سال کا لگتا ہے، تو اس کا اعتبار کر کے ہم اس کو دودھ جاری رکھیں گے والدہ کا، یا ابھی وہ ختم ہو گیا؟ اس میں شریعت مطہرہ نے جو عمر کا بیان فرمایا ہے تو لڑکا ہو یا لڑکی جب ان کی 2 سال عمر ہو جائے، ٹھیک ہے، اسلامی مہینے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، جب 2 سال کی عمر ہو جائے، مثال کے طور پہ اگر کوئی مدنی منا یکم ربیع الاول کو پیدا ہوا ہے
تو آئندہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو 1 سال کا ہو گیا، اور اس کے بعد آنے والے یکم ربیع الاول کو وہ 2 سال کا ہو گیا۔ انگریزی اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو یہ بچہ ابھی 2 سال میں 20 دن یا 22 دن کم ہوگا، تو 2 سال کی اس طرح کی عمر میں اسلامی مہینے کا اعتبار ہے۔ تو بچہ جی اب بچہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ جیسے 2 سال کا کہا جا رہا ہے، بس اوقات 6 7 سال کے بچے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اب نارمل ہوتے ہیں، وہ ذہنی سطح ان کی سمجھیں 1 سال 1.5 سال 2 سال والے بچوں کی طرح ہوتی ہے، تو ان کے ذہنی سطح کا اعتبار نہیں ہے، ان کی جو اپنی عمر ہے وہ پوری ہو چکی ہے تو اس کا اعتبار ہے۔ اب ایسی صورت میں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی عمر جب پورے 2 سال ہو جائے اسی وقت دودھ چھڑائیں گے تو یہ آزمائشیں ہوں گی۔ ساتھ میں بچوں کو سال بھر میں مختلف غذائیں دی جاتی ہیں اور یہ عام طور پہ گھر کی خواتین دے رہی ہوتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ دودھ کے ساتھ ساتھ یہ دیگر چیزیں بھی ان کو دیتے رہیں، یہاں تک کہ جب 2 سال کا وقت آ جائے تو 2 سال کے وقت پورا ہونے سے پہلے ہی والدہ کو چاہیے کہ دودھ چھڑانا شروع کریں، تاکہ بچے کی پریکٹس ہو جائے، اور جب وہ 2 سال کا پورا ہو جائے تو ماں کا دودھ پہ اس کا ڈیپینڈ نہ ہو، پہلے سے ہی بالکل 1 دن اوپر بھی کریں گے تو وہ گناہ ہوگا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بچہ نہیں پیتا، کوئی اور غذا نہیں کھا رہا، دودھ ہی ہے، تو اب یہ کہ اب ایسی صورت میں کیا گنجائش ہے، تو ممکن ہے کہ ایسی صورت میں جن کے خاص مسائل ہوں تو وہ بالخصوص اس طرح کے مسائل میں دارالفتہ سے مفتیان کرام سے رجوع کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے ہی 2 سال کی عمر سے پہلے 6 ماہ کا ہو گیا بچہ، 8 ماہ کا ہو گیا، ویسے ہی چھڑوانا، یعنی کوئی وجہ نہیں، بس ہم اب اس کو دودھ چھڑوانا ہے، تو کیا یہ بچے کے ساتھ زیادتی کہلائے گی؟ حکم شرعی اس کا کیا ہے؟ شرعی حکم تو اس حوالے سے یہ ہے کہ مطلب دودھ نہیں بھی پلایا تو گناہ نہیں ہے، اچھا، لیکن بچے کو اپنی ابتدائی عمر میں جو ماں کا دودھ جو قوت اس کی ہڈیوں میں جسم میں پیدا کرتا ہے وہ دنیا کی کوئی اور سی غذا پیدا نہیں کرتی، تو بہترین غذا ماں کا دودھ ہے۔ حتیٰ کہ یہ دودھ جنہوں نے ماں کا چھڑوا کے مطلب دیگر ڈبوں کے دودھ پلانے کی کمپنیاں بنی تھیں، ڈاکٹر حضرات ان کمپنیوں کے دودھ کا مشورہ دیتے تھے، اب ڈاکٹر حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے ماں کا دودھ ہی مفید ہے، ٹھیک ہے، اسی پر ڈیپینڈ کیا جائے۔ احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے ترغیب بھی موجود ہے جس میں بچے کو جو اس کا دودھ کا زمانہ ہے اس میں دودھ پلایا جائے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی چینل دیکھنے، دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے، علم دین حاصل کرنے، خود بھی عمل کرنے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔